ایک جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں، یعنی کتنے لوگ ایک جانور میں حصہ لے سکتے ہیں؟ تو دوستو اس کے بھی مختلف مسائل ہیں، مختلف جانور کے بارے میں اس کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطیاں بھی کرتے ہیں، اگر شریک کے بارے میں پتہ ہے تو اس کو کیسے ناپنا ہے، کیسے تولنا ہے، اس کے بارے میں جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ 3 طرح کے جانور کی قربانی جائز ہے، یعنی اونٹ کی، گائے کی اور بکرے کی۔ تو اونٹ تو آپ جانتے ہیں گائے کے اندر بیل بھی آ جاتا ہے اور بھینسا بھی، اور بھینس بھی گائے کے ہی اقسام میں شمار ہو جاتے ہیں۔ باقی بکرے کے اندر دمبا ہے اور بکرا ہے، بکری ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اونٹ میں اور گائے میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اونٹ اور گائے کے اندر 7 حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ اور گائے 7 لوگوں کے لیے کافی ہے، یعنی 7 لوگ اونٹ میں اور گائے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بکری کے اندر بھی کوئی دوسرا حصہ لے سکتا ہے؟ تو نہیں دوستو، بکرا اور بکری اور دمبا اور مینڈھا یہ صرف ایک آدمی کے لیے کفایت کرے گا، اس میں دوسرا کوئی حصے دار نہیں ہو سکتا ہے، یعنی دوسرا اس کے اندر حصے دار نہ مانا جائے گا، صرف گائے میں اور اونٹ میں ہی حصے دار مانا جا سکتا ہے، یعنی 7 لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، یہی جائز ہے۔ اب یہ حصہ لینے کے بعد اس کی تقسیم کا کیا طریقہ ہے؟ تو دوستو تقسیم اندازاً نہیں کیا جائے گا کہ اتنا سا تمہارا، اتنا سا تمہارا، اتنا سا تمہارا، اتنا سا تمہارا، اس طرح اندازاً تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو تول کر کے تقسیم کیا جائے گا، اور ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی کو زیادہ اور کسی کو کم نہیں ہونا چاہیے۔ ناپ کر کے ایک ایک بوٹی اور ایک ایک ریشہ جو ہے ناپ کر کے 7 حصے میں برابر تقسیم کی جائے گی۔ اگر تھوڑا کم بیش ہوگا تو پھر یہ جائز نہیں ہے بلکہ گناہ۔ قربانی کے جانور میں کافر کو حصہ نہیں دیا جا سکتا ہے، یعنی کافر حصے دار نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ 6 لوگ جو ہے مسلمان ہوں اور ایک کسی کافر کو اس میں حصے دار بنا لیا جائے تو پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر قربانی کے جانور میں آخری دینے والا جو ہے، کوئی ایک دینے والا 7ویں حصے سے کم ہے، یعنی کسی نے 7,000 روپے، کسی نے 5,000 اور کسی نے 1,000 روپے دیے ہیں، تو چھٹے نے چونکہ 1,500 اور 7ویں نے 500 روپے ملائے، تو اب چونکہ آخری شخص کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہے، یعنی 7ویں حصے سے کم ہو گیا آخری شخص کا حصہ، تو اب یہ 6 کی قربانی نہیں ہوگی، سب کو برابر دینا ضروری ہے۔ ایک گائے میں 8 آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، یعنی 7 ہی حصہ ہونا چاہیے، 8 اگر شامل ہو جائے گا تو قربانی نہیں ہوگا۔ اور قربانی کے سارے حصے داروں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قربانی کی ہی نیت ہو تقرب اللہ، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ صرف گوشت حاصل کرنے کی اگر نیت ہے، اگر 6 کی نیت قربانی کی، ایک کی نیت صرف گوشت حاصل کرنا ہے، وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، تو پھر 6 لوگوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی، 6 کی نیت قربانی کی ہونا ضروری ہے۔ 7 حصے دار میں سے ایک کی نیت تو اس سال کی قربانی کی ہے، اور باقی 6 کی نیت اگر پچھلے سال کی قربانی کی ہے تو باقی کی قربانی باطل ہو جائے گی، اس ایک کی قربانی ادا ہو جائے گی، باقی کی قربانی باطل ہو جائے گی، کیونکہ سال گزشتہ کی قربانی ان کے اوپر لازم نہیں تھا، اب ان لوگوں کی یہ قربانی نفلی قربانی کہلائے گی، اور اس کے پورے گوشت کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ جس نے اس سال بھی قربانی کیا، اس سال کی نیت کی تھی، وہ بھی گوشت کو صدقہ کر دے۔ کسی ایک شخص نے اکیلے قربانی کرنے کے لیے گائے یا اونٹ خریدا، اب خریدنے کے بعد اگر 6 لوگوں کو اور اس میں شریک کر لیا تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ گوشت کو تول کر کے بانٹنا ضروری ہے، ناپ کر کے وزن کر کے بانٹنا ضروری ہے، اندازے سے گوشت شریکوں کے نہیں بانٹے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تولنے کی مشقت سے، پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ بھی ہے، حیلہ شرعی بھی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان شریکوں میں سے کسی ایک کو سارے لوگ گوشت دے دیں، یعنی اپنے گوشت کا اختیار اس شخص کو دے دیں، یعنی اس کو مالک بنا دیں۔ اب جب وہ ایک آدمی مالک بن گیا تو اب وہ ایک آدمی جس طرح چاہے اپنے گوشت کو بانٹ سکتا ہے، تو وہ اپنے حساب سے گوشت تقسیم کر سکتا ہے، اندازن بھی بانٹ سکتا ہے، کسی کو کم بیش بھی دے سکتا ہے، پھر اس کا اختیار نہیں رکھتا کیونکہ وہ ایک آدمی مالک ہو گیا ہے۔ تو دوستو قربانی کے مسائل اور شرکا کے مسائل کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطیاں اور خامیاں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے لوگوں کو ان مسائل کے بارے میں معلومات ہو جائے، تو آپ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، اور کوئی بھی سوال آپ کو کرنا ہو تو آپ سوال کمنٹ باکس میں چھوڑیے، انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔